اور جس شان کے جانے مسیحا ہے، کہتے ہیں ہے لبے عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں۔ حضرت عیسیٰ کے لبوں میں جو طاقت تھی، اس سے بڑی طاقت اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں میں۔ کس شان سے؟ میں پیلی بھیت والے اور گرد نواز سے آنے والوں کو ہر دو جملوں پہ نہیں کہہ سکتا کہ بولو سبحان اللہ۔ میری فیلڈ یہ نہیں نہ میری عادت ہے، میں تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ یار کا ذکر سن کر چپ رہتے ہیں یا بولتے بھی ہیں۔ یہ تو آپ کی اپنی مرضی کی بات، میں ہر دو جملے کے بعد ہمت نہیں رکھتا، لیکن آپ بنا کر فقیروں کا ہم تیز گالی تماشائے اہل کرم دے تو ہم بھی ذرا عشق والوں کا تماشا دیکھیں۔ محدث سورتی کی زمین ہے یہ، کیا بات، امانت اعلیٰ حضرت کی زمین ہے، کیا بات، شیر پیش اہل سنت کی زمین ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے جس زمین پر امام اہل سنت بار بار تشریف ہے، جو کبھی گھر سے نہیں نکلتے تھے، سفر بہت کم کیے، لیکن جتنے سفر کیے زیادہ سفر جس شہر کے اندر کیے ان میں سے پیلی بھیت شریف کا نام۔ یہاں تک کہ ایسی مصروف ترین ہستی، کسی کی شادی ہے تو نکاح پڑھانے بھی آ گئے، کسی کی میت ہے تو جنازہ پڑھانے۔ شریف سے اللہ اکبر اندازہ فرمائے۔ اور پیلی بھیت وہ شہر ہے کہ مفتی اعظم جیسا اپنے زمانے کا متقی اعظم اپنی نماز کی امامت کے لیے جس کا انتخاب کرتا ہے، وہ اسی پیلی بھیت کا متقی ہے جسے دنیا امانت اعلیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امانت اعلیٰ حضرت۔ آپ کو تھوڑی توجہ رکھنی چاہیے، میں بہت دیر تک نہیں بولوں گا، جتنا وقت دیا گیا میں اسی میں گفتگو کروں گا، لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے لبوں میں جو طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن کس شان کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں کی طاقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، مگر رسول اللہ کو کم بِإِذْنِ اللَّهِ کہنا نہیں پڑتا۔ حضرت عیسیٰ کم بِإِذْنِ اللَّهِ مردے کو کہتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ نبی اپنے ہاتھوں میں کنکر لیتے ہیں تو کنکریاں بول پڑتی ہے۔ لب عیسیٰ میں جو طاقت تھی، اس سے زیادہ طاقت اللہ نے دست مصطفیٰ میں عطا فرمایا۔ امام اہل سنت اس فلسفے کو یوں بیان کر رہے ہیں، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں سنگ ریزے اللہ اکبر بول پڑتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، مردہ تو زندہ اس وقت ہوتا ہے، پہلے زندہ تھا مر گیا پھر روح لائی، یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ۔ لیکن وہ پتھر جس میں روح تھی ہی نہیں، اس سے بھی بلوا دیا، اس سے بھی تسبیح کروا دیا، اس سے بھی اللہ کا ذکر کروا دیا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ تو میرے امام نے ہر جگہ عشق کے گل بوٹے لوگوں کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے محبت رسول کو ہمارے دلوں کے اندر چراغ جلانے کے لیے، محبتوں کے چراغ جلانے کے لیے 1200 سے زائد کتابیں عطا کی۔ جانتے تھے عشق کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں، عشق کی قوت سے بڑی کوئی قوت نہیں۔ لیکن یاد رکھنا امام اہل سنت کے غلاموں، آج ہم عشق رسول کی باتیں کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے عشق میں کمزوری آئی ہے، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا جس کو کسی سے عشق ہوتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ عشق ہوتا ہے تو نمبر 1، جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر انسان کثرت سے کرتا ہے۔ پہلی نشانی، محبوب کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ ہم اللہ کے لیے عشق کے الفاظ بولنے کو جائز تو نہیں سمجھتے، لیکن اللہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ سب سے زیادہ قرآن میں جس کا ذکر کیا، اپنے رسول کا ذکر کیا، وہ اللہ ہو کر کتنا ذکر کر رہا ہے۔ طٰہٰ کہہ رہا ہے انہیں،
یاسین کہہ رہا ہے انہیں، مزمل کہہ رہا ہے انہیں، مدثر کہہ رہا ہے انہیں، ان کی ہر ادا پہ قرآن آ رہا ہے اور کس شان سے آ رہا ہے. وہ سفر کو جائیں تو سبحان الذی اسرا کہہ کر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ واپس آئے والنجم اذا ہوا کہہ کر وہ ان کے سفر کا واپس آنے کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. وہ چادر اوڑھ لے تو اس انداز پر بھی قرآن آتا ہے. یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے. وہ چادر چہرے پر آ جائے اور چہرے سے روشنی چادر کے باہر نکلنے لگے تو اس پر بھی قرآن آتا ہے. یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے. وہ چلے لا اقسم بھٰذا البلد، ان کے خاکے گزر کی قسم اٹھائی جاتی ہے. اللہ اکبر. وہ تبسم ریز ہو جائیں اس پر بھی قرآن آتا ہے. حتیٰ کہ اگر وہ غصے میں آ جائیں تو ان کے غصے کی ادا پر بھی قرآن آتا ہے. حالانکہ غصہ بیان کرنا یہ لوگوں کے لیے فضیلت نہیں ہوتی. وہ اور لوگ ہیں جن کا غصہ فضیلت نہیں ہے، لیکن یہ آمنہ کا لال ہے. تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. سبحان اللہ. وہ غصے میں آئے تو بھی جا رہے ہوں. زندہ باد. وہ غصے میں آئے تو بھی قرآن آتا ہے. کس شان سے قرآن آتا ہے. وہ غصے میں آتے ہیں اور کنکریاں اٹھاتے ہیں اور دشمن پہ پھینک کر کے مارتے ہیں تو اللہ اس غصے کو کس شان سے بیان کرتا ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. اے پیارے، کنکریاں پھینکنا تیرا نہیں تھا، وہ ہاتھ تو تیرے تھے اور پھینکنا تیرے خدا کی طرف. جس کے غصے کو بھی قرآن کو بیان کرے. اندازہ فرمائے تو محبوب کا ذکر کثرت سے کرتے کیا جاتا ہے. کیا ہم لوگ حضور کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے. ہزاروں کی تعداد میں یہاں موجود ہو، کتنے لوگ ہیں جو اپنے آقا کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر حضور کا ذکر کثرت سے کرتے تو ہماری محفلوں میں غیبت کیوں ہوتی؟ یہ قوم غیبت کی لعنت میں اسی لیے پڑی کہ زبان پہ ذکر مصطفیٰ جان رحمت نہیں ہے. ورنہ اپنے یار جیسا کس کا یار تھا؟ اپنے محبوب جیسا کس کا محبوب تھا؟ اپنے قائد جیسا کس کا قائد تھا؟ ہم تو لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے قائد سے بڑا خوبصورت قائد کسی کے پاس نہیں تو ہماری چھاتی 56 کی نہیں 63 کی ہو جاتی ہے کسی کے پاس تو لاؤ نا. ارے تمہارے قائد اگر سو کر کے اٹھے تو منہ میں بدبو آتی ہے، ان کے بال بکھر جاتے ہیں، آنکھوں میں کیچڑ آ جاتا ہے، چہرے پہ نیند کے آثار آ جاتے ہیں. لیکن ہمارا قائد، مومنوں کا قائد اگر سوتے ہیں تو چہرے پہ نیند کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ ایسا لگتا ہے ابھی ابھی ان کی